ہر سال کی طرح اس سال بھی وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر بجٹ پیش کی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا، جس میں بجٹ میں اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں اور کچھ بجٹ میں ایسے اقدامات ہیں جس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ جو وفاقی حکومت کا جو ابھی بجٹ آیا ہے، یہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، اور یہ جو PDM کی حکومت ہے اس میں ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری۔ اس پروگرام پبلک کی آواز میں کرتے ہیں خلق خدا کی بات، اور اس بار جو خلق خدا کی بات کرنے جا رہے ہیں، بالکل یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر بجٹ پیش کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ بجٹ پیش کرنے کے بعد حسب معمول گورنمنٹ کا موقف، حکومتی جو نمائندوں کا موقف ہے کہ بہترین بجٹ، اور اپوزیشن نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا۔ صورتحال اس بار کچھ مختلف ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، اور ہیلدی اپوزیشن جو ایک جمہوریت کے تحت جمہوری انداز میں اس بجٹ سے اپنے جو اختلاف ہیں وہ پیش کرتی ہے۔ لیکن اس بار وفاق میں کچھ الگ معاملہ ہو رہا ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، ہو گیا، لیکن اب اس کی اپوزیشن کون کرے گا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس کے مختلف اگر صوبوں کی بات کریں تو وہاں پر شدید گہما گہمی ہمیں نظر آئی۔ سندھ حکومت نے بھی صوبائی بجٹ پیش کیا، اپوزیشن نے احتجاج کیا، کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جس پر اپوزیشن سراپا احتجاج رہی۔ آج گفتگو کریں گے اسی معاملے پر۔ آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، متحرک کردار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اسی کے ساتھ بجٹ پر اچھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ بلال غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ وفاقی بجٹ ہو یا صوبائی بجٹ، آپ کا ایک اسی معاملے پر اچھی خاصی گرفت بھی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ کیجیے گا وفاقی بجٹ پر، اور پھر آئیں گے صوبائی بجٹ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے عوام کو، آپ کے ویورز کو ایک سمپل ایک چیز عوامی لینگویج میں بتانا چاہتا ہوں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے ایکچولی۔ اس میں یہ آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ریسورسز ایلوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس وسائل کی محدود کی وجہ سے آپ ایسا ایک ڈاکیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جس کو آپ بیلنس ڈاکیومنٹ کہتے ہیں۔ پہلے میں وفاقی حکومت کے ایک دو لائن میں کمنٹ کروں گا، پھر میں سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے اس پہ آؤں گا۔ جو وفاقی حکومت کا جو ابھی بجٹ آیا ہے، یہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، اور یہ جو PDM کی حکومت ہے اس میں ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ان کے وزراء سے یا ان کے فائنانس منسٹر سے بات کرتے ہیں تو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس بجٹ میں کیا ہے۔ اور اگر آپ بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے فلاز ہیں کہ اس میں انہوں نے چائنا کے IMF کی جو ڈسبرسمنٹس ہے وہ انہوں نے لکھنا بھول گئے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج IMF کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ بجٹ ناکافی ہے۔ یہ بجٹ ناکافی مطلب اس میں مزید کوئی ایڈیشنل میجرز لیے جائیں گے، مزید ٹیکسیشنز لگی جائیں گی، کیونکہ جو سبسڈیز ہیں جو IMF مطالبہ کر رہا ہے کہ سبسڈیز ختم کریں، اور $1 بلین کی جو ٹرانچ آنی ہے اس کے لیے مزید ہمیں ٹف میجرز لیے جائیں گے۔ بجلی مزید مہنگی کی جائے گی، پیٹرول مزید مہنگا کیا جائے گا، سبسڈیز ختم کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ جو میری جو ایک ناقص رائے اور جو میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ اگلے 30 جون سے پہلے ایک اگلا منی بجٹ دیکھیں گے وفاق کی طرف سے، کیونکہ اس میں بجٹ میں وہ جو ٹارگٹس ہیں، جو ریونیوز اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ کنفیوز بجٹ ہے۔ بلال صاحب شاید وفاقی بجٹ پہ کمنٹ کر لیا، مزید کریں گے آپ؟ بس وفاقی میں یہ کافی ہو گیا۔ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے آپ سے میں یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے پبلک سے بھی گفتگو کی ہے، عوام سے گفتگو کی ہے بجٹ پر، وفاقی اور صوبائی پر۔ پہلے یہ ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد واپس آئیے گا، اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ جی، وفاقی صوبائی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور بجٹ کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ینگسٹرز موجود ہیں اور دیگر لوگوں سے گفتگو کریں گے، پوچھتے ہیں کہ بجٹ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ آپ بتائیے گا، وفاقی اور صوبائی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام، غریب عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟
اس سے بالکل بھی ریلیف نہیں ہے ہمیں. ہم جیسے ابھی پہلے ہم جو ہے بائک سے بھی یونیورسٹی آیا جایا کرتے تھے, ہمیں جو ہے پیٹرول میں پہلے ریلیف تھا. اب لیکن جو ہے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, اور جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کرایہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور جیسے پہلے ہم بائک پہ آتے تھے تو سکون تھا, یعنی مطلب ہمیں کسی دھکے وغیرہ نہیں کھانے پڑتے تھے بسز وغیرہ کے. لیکن اب جو ہے وہ ہم سے یعنی پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ بائک پہ آ رہے ہیں تو ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جا رہا ہے. اور ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا یعنی مطلب میرے لحاظ سے تو یہ بالکل بھی یعنی مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. چلیں, یہ موقف بھی آپ کے سامنے رکھا, بجٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ پروگرام پبلک کی آواز میں یہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے بجٹ 2022-23 کیسا ہے. بجٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے. کیا اس سے کوئی غریب عوام کو کوئی فائدہ ملا ہے بجٹ سے؟ غریب عوام کو تو فائدہ نہیں ملتا بجٹ کے حوالے سے, نقصان ہی ہوتا ہے. اچھا, پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں مہنگی ہو گئی, تو کس طریقے سے ریلیف مل سکے گا آپ خود بتائیں. تو آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں تو پہلے بائک میں سفر کرنا سستا تھا یا اب سستا ہے؟ تو مہنگا ہو گیا نا, پیٹرول اتنا بڑھ گیا, پیٹرول کے ریٹ اتنے انکریز ہوگا تو کس طرح سستا ہوگا. کھانا مہنگا ہو گیا, دودھ مہنگا ہو گیا, جو نیسیسٹیز ہے وہی اب آپ کو اچیو کرنا مشکل ہو گئی ہیں, تو کس طرح سستا ہو. غریب تو سروائیو بھی نہیں کر پا رہا. تو مطلب آپ کی نظر میں بجٹ جو پیش کیا گیا اس سے وہ غریب کا عوام کا تعلق ہی کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی. یہ ایک مختلف لوگ ہیں, آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جو لوگ ہیں کہ بھائی بجٹ سے جو ہے وہ ایک غریب عوام کا کیا فائدہ ہے اور کس طریقے سے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور اسی میں مختلف لوگ آئے ہیں, یہ ٹھیلے والے سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جناب, یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس سے کیا غریب عوام کو کوئی فائدہ ملا ہے؟ ہاں جی, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ کچھ اور بھی لوگ ہیں. یار یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی غریب عوام کو کوئی فائدہ ملا ہے اس میں؟ نہیں, غریب عوام تو ویسے ہی پریشان ہے. غریب عوام تو کچھ کو نہیں ملا ہے, اور پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہر چیز مہنگائی آپ کے سامنے. تیل پہ پابندی, کھلے تیل پہ پابندی لگ گئی ہے. اچھا, غریب تو ویسے پہلے جو کھلا تیل لیتے تھے اور اس میں اور اب کے ریٹ میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق, زمین آسمان. پہلے کتنے کلو تھا؟ پہلے تقریباً جب ہم لیتے تھے تو 400-450 کے قریب تھا, ابھی 600 روپے کلو ہے, وہ بھی پیکٹ والا, اس میں بھی کلو نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس میں بھی 900 گرام ہوتا ہے. اوکے, تو مطلب غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ریلیف. چلے, مختلف لوگ ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. یار یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے, اس سے کوئی غریب عوام کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے غریب عوام کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. غریب عوام کو تو ویسے ہی غریب ہوا پس رہی ہے, ویسے ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. سیلریاں جو ہے نا لوگوں کی کم ہو گئی ہے, مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے. سیلریاں تو انہوں نے 15% بڑھائی ہے, اور مہنگائی جو ہے نا 70% چل رہی ہے آپ لوگوں کی. تو آپ خود سوچیں اس بجٹ کا کیا فائدہ ہو. غریب عوام کو تو کسی کو فائدہ نہیں. تو آپ کی نظر میں ماضی میں رہنا مشکل تھا یا اب رہنا مشکل ہو گیا؟ اب رہنا مشکل ہو گیا. پہلے تو چلو بندہ کر لیتا تھا آگے پیچھے, مگر اب تو بالکل ہی ایسا حالات ہو گئے نا کہ بندہ گھر کا خرچہ چلائے, یا آپ کو پتہ ہے آج کل ہاسپٹلوں کے چکر اور یہ گھر کی پریشانیاں, پراپر سے سیلیاں کم اور نوکریاں بھی آج کل نہیں ملتی, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا بندہ پریشان ہے. بہت شکریہ. یہاں مختلف لوگ ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. یار یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس سے کوئی غریب عوام کو فائدہ پہنچے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بھائی. غریب مر رہا ہے, ہم لوگ مر رہا ہیں, اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں. غریبوں کا گھر پہ کھانا نہیں ہے, 3 ٹائم بھی مزدوری کرو کیا ہوئی ہے, گھر پہ پورا نہیں ہوتا. تل 600 روپے کلو ہے, ایک چائے پیو 40 روپے کا, دودھ پتی پیو تو 50 روپے کا. اس کراچی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ہوئی کیا ہوئی ہے, ہم لوگ غریبوں کو ہی مار رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا بھائی, ہم لوگ کا اللہ ہی ہے. یہ گورنمنٹ گھر پہ جائے اور چنا بیچے. ویسے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ غریبوں کا مجھے خیال ہے. کچھ بھی خیال نہیں, خالی ہم لوگ بولتے ہیں نا کپڑا اور بیچ کے روڈ ہٹا دیں گے, یہ کوئی بات نہیں. ہم لوگ کا پیٹ کاٹ کے بولتے ہیں سب کچھ نکال دیں گے, یہی بول رہی ہے, تاکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا بھائی. یہ مختلف لوگ ہیں یہاں پر جو بڑے غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس سے غریب عوام کو فائدہ پہنچنے کے بجائے اس بجٹ سے وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں. یقیناً مہنگائی ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے ہر ایک شخص شدید متاثر ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں بجٹ 2022 اور 23 کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی. جی ویوز, عوام کی رائے آپ نے سنی, اور عوام کا جو درد ہے اور عوام کا جو اس وقت
पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने के बाद सूरत हाल है यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गुफ्तगू का जो आगाज़ किया था बिलाल गफ़ार साहब के साथ, उसी पर वापस चलेंगे और करेंगे गुफ्तगू बजट पर, और सूबाई बजट पर भी गुफ्तगू करेंगे। बिलाल साहब माजरत से आपको इंटरप्ट किया, सूबाई बजट क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, इससे महंगाई अगले 2 महीने में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई का रेट आने वाला है, जिसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। 24-25%, कुछ तो रिसर्च रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शायद आपकी 28-30% इन्फ्लेशन आपकी हो जाएगी। तो महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में आने वाला है, जो इन्होंने मेजर्स लिए हैं। आते हैं सूबाई बजट। 2018 अगस्त में जब पहला बजट प्रेजेंट किया गया था, तो हम बजट की किताबें देख रहे थे, और आज ये 2022 और 2023 की किताब भी है मेरे पास। तो हम जब पहली किताब पढ़ी थी तो बड़े इम्प्रेस हुए थे कि शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन पहली साल ही पता चल गया था कि इन्होंने डेबिट क्रेडिट को मिलाने के लिए, और जिसको कहते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जगलिंग करके इन्होंने एक बजट बना दिया था। लेकिन बजट में होता है कि आपकी क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी रही, क्या एग्जीक्यूशन रही, आप मवाजना देते हैं, कंपैरिजन देते हैं कि पिछले साल क्या हमारे टारगेट्स थे और इस साल हमने क्या टारगेट्स अचीव किया, और अगले साल हमारे क्या टारगेट्स हैं। क्या जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटी बेहतर हुई, क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बेहतर हुई, क्या हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर हुई, क्या आपकी पानी की, सीवरेज की, क्या लोगों की जो आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हुई कि नहीं हुई। तो ये जो अब 5वां बजट आया है, और ये वही 5 साल पुराना कॉपी पेस्ट बजट, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट बजट। सिर्फ ये इस बार इन्होंने इसकी डिज़ाइन अच्छा कर दिया है, डिज़ाइन अच्छा हो गया है, बाकी अंदर वही ये जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े माहिर हैं नंबर्स का आगे पीछे, जिसको हम कहते हैं एक सादा ज़बान में आंकड़े मिलाना। तो इन्होंने आंकड़े बड़े अच्छी तरीके से मिला दिए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 9 महीने ख़त्म हुए, जो मार्च की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सिंध हुकूमत के अपने डॉक्यूमेंट मिली मार्च की, क्योंकि गुम कर दी गई, वो गुम कर दी गई थी, वो मेरे पास वेबसाइट से मैंने अभी डाउनलोड की है, शुक्र है। तो वो मैं आपको बात बताता हूँ। ये एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो 9 महीने की आई है मार्च में, इसमें मैं तो हैरान कौन हूँ कि ये सिंध हुकूमत कर क्या रही है। इनका जो टारगेट था कि इतना जो ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, 9 महीने में सिर्फ 51% ये टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। और जब ये टोटल मैं आपको बता देता हूँ, इनका टारगेट था 400 अरब रुपए कि ये टैक्स कलेक्ट करेंगे पूरे साल में, जो अभी जून का आखिरी महीना है, और मार्च 31 2022 तक इन्होंने सिर्फ 200 अरब रुपए कलेक्ट किए थे। इसके बरक्स, क्योंकि मार्च तक हमारी हुकूमत थी, बड़ा शोर करते हैं कि ये NFC में हमारे पैसे खा गए, वफाकी हुकूमत हमको पैसे नहीं दे रही थी। 9 महीने में जो हमारा वफाकी ट्रांसफ़र का टारगेट था, उस टारगेट से ज़्यादा पैसे दिए गए। 9 महीने में 75% FBR ने भी अच्छा खासा जो, क्योंकि FBR की कहना, जब टैक्स कलेक्शन बेहतर होती है तो आपका NFC के जरिए वो सारे सूबों को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी तरीके से 75% जो है वो 9 महीने में वफाकी ने सुबह सिंध को दिया, जब तक हमारी हुकूमत थी। और आपको पता है आखिरी क्वार्टर में थोड़ा टैक्स कलेक्शन वफाक से ज़्यादा होता है, तो उसमें ये फिगर ये आपका, तो अभी देखें इन्होंने जो बजट में डाला है कि इन्होंने, इनके ओरिजिनल एस्टीमेट तकरीबन थे 800 अरब रुपए, कि हम 800 अरब रुपए वफाक से मिलेंगे। इनके खुद से अभी इनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि 800 नहीं मिलेंगे, 835 मिलेंगे। तो ये तो इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है जो इन्होंने कलेक्ट करनी थी, वो इन्होंने सिर्फ 24% सिंध रेवेन्यू, वो एक तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जिसमें वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो भी सेल्स टैक्स का भी है ना, ये टारगेट पूरा नहीं कर सके। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसमें इनको तकरीबन 11 से 12 अरब रुपए कलेक्ट करने थे, एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से सिर्फ इन्होंने 24% टैक्स कलेक्ट किया है। 11.2 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना था डायरेक्ट टैक्स में, इन्होंने 2.6 अरब रुपए 9 महीने तक कलेक्ट किया है। और ये हमेशा कहते हैं कि हमने सेल्स टैक्स में हमने बड़ा पैसा कलेक्ट कर लिया है। सेल्स टैक्स का भी टारगेट मुझे नहीं लगता कि इस बार ये पूरा कर सके। तो ये तो इनकी नाअहली है। दूसरी एक मज़ेदार बात यह है कि जो हुकूमत अखराजात हैं, जिसको करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो ज़बरदस्त चल रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं। हर महकमे के जो अखराजात हैं, जिसको हम कहते हैं बाबुओं का खर्चा, वो पूरा हो रहा है। वो चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो अलाउंसेस हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हों, या जो दूसरे खर्चे हैं, वो अपनी जगह पे पूरे हो रहे हैं। चाहे वो कोविड का ज़माना हो या अब ये वो अपनी जगह पे। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात
جو بڑی تشویشناک بات کہ ڈیولپمنٹ بجٹ یہ اس بار پھر ناکام ہو گئے لگانے میں. بڑے بڑے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے یہ آتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ لگا دیا, یہ لگا دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ایگزیکٹ جو میرے پاس نمبر ہے, تاکہ یہ میں نمبر آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ ان کا پروونشل بجٹ تھا 235 ارب روپے کا. اس میں سے صرف انہوں نے 31% کا لگایا ہے 9 مہینے میں. یہ میرے نہیں ہے, یہ خود یہ ان کے ڈپارٹمنٹل وائز بھی, ڈپارٹمنٹل وائز بھی ہے, یہ میرے نہیں نمبرز, یہ خود کے نمبر ان کے نمبرز ہیں. تو اور ایون یہ بڑی عرصے تک یہ ایگزیکیوشن رپورٹ چھپتی رہی, بالکل چھپتی رہی, ہم پوچھتے رہے کہ کہاں ہیں. پورے سال میں ان کو 383 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ میں خرچ کرنے تھے, اور ابھی تک مارچ کی جو رپورٹ ہے اس میں صرف انہوں نے 106 ارب روپے کلیکٹ کیے, 28% کلیکٹ کیا ہے نا انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کیا. آپ اگر ڈپارٹمنٹل وائز ہیں تو جو مین شعبے ہیں, ہیلتھ کا شعبہ ہے, ایجوکیشن کا ہے, اس میں جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ تو پورے ہو رہے ہیں, لیکن جو اسکیمز ہیں اس پہ پیسے نہیں لگ رہے. کراچی کی جو 11-12 میگا اسکیمز تھیں پچھلے سال ڈالی گئی تھیں, اس پہ کئی اسکیموں پہ تو 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. یہ میرے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ان کے آپ خود یہ ان کے ڈاکیومنٹس دیکھ لیں, وہ جو سٹیزن بجٹ اور پتہ نہیں کون سا بجٹ آتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں. اور میں حیران کن ہوں کہ یہ ناکامی ہونے کے باوجود اب یہ اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ جو 224 ارب روپے ان کا اوریجنل بجٹ تھا اس کو وہ اب 332 ارب روپے کر رہے ہیں. جب آپ پرانا پیسہ نہیں لگا سک رہے تو نیا پیسہ آپ کہاں سے لگائیں گے. اور ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ جو کل ہمیں یہ بجٹ 2022-23 کی کاپی ہمیں کل اسمبلی میں دی گئی ہے, ان کے خود کے ڈاکیومنٹس میں انہوں نے اپنا اس سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ ریوائز ڈاؤن کر دیا ہے. تو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی نااہلی کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں لگا سکے. دیکھیں آپ کے جو مین شعبے ہوتے ہیں اس میں آپ نے نئی اسکیمز لانی ہوتی ہیں, پانی کے منصوبے ہوتے ہیں, سیوریج کے منصوبے ہوتے ہیں, ہیلتھ کے منصوبے ہوتے ہیں. تو یہ جو عام آدمی کے جو ریلیف ہے اس میں کچھ بھی یہ نہیں کر سکے. اور یہ بڑے انہوں نے اسپیچ کر کے, اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ نمبرز کی پینٹنگ کر کے بڑا زبردست بجٹ پیش کر دیا. 2 چیزوں پر کمنٹ کیجیے. گرانٹس تو جتنی ہیں وہ تو دے دیتے ہیں آپ, اس پہ تو پرفارمنس ٹھیک ہے, آپ کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ یہ تو کہہ رہا ہوں نا, اصل یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ جتنی گرانٹس جس کے لیے رکھی ہیں وہ تو دے وہ مل جاتی ہیں. گرانٹس جس کو ملنی ہے, جو ان کے فیوریٹ وزراء ہوتے ہیں ان کو گرانٹس بھی مل جاتی ہیں, اسپیشل گرانٹس بھی مل جاتی ہیں, اسپیشل الاؤنسز بھی مل جاتے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹس بھی مل جاتی ہیں, ایکسٹرا گرانٹس بھی مل جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منعرف ارکان ان کا 1 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہوا اور اس کے پیسے بھی دے دیے گئے. زبردست کام کر رہے ہیں کہ ایک جو سالوں سال جو ہے نا ایک پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے, پھر اس کا سی ایم اپروو کرتا ہے, پھر دوسری ڈپارٹمنٹس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اپروو کرتا ہے, پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ اپروو ہوتا ہے. یہ پچھلے 3 ہفتے میں وہ پروجیکٹ کنسیو ہوا, وہ پروجیکٹ اپروو بھی ہو گیا اور اس کی 30% پیمنٹ بھی ہو گئی. یہ ایک MNA ہے جو منعرف ہیں, تو جو نام اگر لینا چاہیں تو رمیش کمار کا ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے مائنورٹی پہ تھے, اس کا تو پورا ہے نا, آپ بولیں گے تو میں آپ کو ڈاکیومنٹس شیئر کر دوں گا. 1035 یعنی 1.3 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ ہے جو رمیش کمار صاحب جو پھر بعد میں سندھ ہاؤس میں جا کے رہائش پذیر ہوئے. تو یہ سندھ کا پیسہ جو سندھ کی عوام میں لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگا, اور یہ پیسہ جو ہے سندھ میں ہاؤس میں خرید و فروخت, وہ جو ایک پورا جو ایک پروسیس چل رہا تھا خرید و فروخت کا, اس میں خرچ ہوا. عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہا بلکہ منعرف ارکان پہ ہو رہا ہے. ان شارٹ کمنٹ یہ کر دیجیے گا کہ وفاقی بجٹ کے بعد جو IMF کے شرائط ہیں ان کی روشنی میں کیا پیٹرول کو مزید بڑھنا ہوگا یا یہیں پر ہی بریک ہوگا؟ پیٹرول بھی بڑھے گی, آپ کا بجلی کے پرائسز بھی بڑھیں گے, آپ کے گیس کے پرائسز بھی بڑھیں گے, آپ کے یہ جتنی سبسڈیز ہیں وہ بھی ختم ہوں گی, آپ کا یوریا کے بھی پرائسز بڑھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے فارمرز کے لیے بھی برا وقت آنے والا ہے. سیمنٹ, اسٹیل, کنسٹرکشن انڈسٹریز کا جتنا را مٹیریل ہے وہ سب مہنگا ہونے جا رہا ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ 1100 روپے تک کی اگر بوری ہو گئی سیمنٹ کی پاکستان میں, جو پہلے 4 سال پہلے یا آپ کے 6 مہینے پہلے 750-800 روپے تک تھی. تو یہ تو ہر جگہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو انفلیشن جو ہے وہ آپ کا 25 سے 28% کا ایکسپیکٹڈ ہے. اگلے 2 مہینے پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت آنے والا ہے مہنگائی کے حساب سے. قوم کے نام کوئی پیغام؟ قوم کے نام پہ کہ اس ملک کے لیے بہتر سوچیں, پاکستان کے لیے بہتر سوچیں, اور جو آپ کے درمیان سازشی عناصر ہیں ان کو جان لیں.
जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान डेवलप कंट्रीज़ में है, और उन साजिशी अनासर के खुल के मुखालिफत करे जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। अब आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके ख़िलाफ़ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा बिलाल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू करेंगे। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं बजट के हवाले से, और इस वक्त हमें बजट की मामलात पर डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मोहम्मद इदरीस साहब। आप प्रेसिडेंट हैं KCCI के। बहुत शुक्रिया आपका प्रेसिडेंट साहब, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। बजट पेश हो गया, पोस्ट बजट क्या कमेंट्स हैं आपके, क्या बजट से मुतमिन हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो बजट जिन हालात में पेश किया गया और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, तो इस तरह से हुकूमत ने नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि हुकूमत ने एक तवील अरसे के बाद जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे उन्हें इस्लामाबाद में बुलाया, उनसे जो है मुआवनत ली, और उनकी जो सजेशंस थी उसकी रोशनी में उन्होंने बजट को मुरतब किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतर उन्होंने कर दी, जैसे CNIC के लिए काफ़ी अरसे से हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे थे कि पैरेलल इकनॉमी चलना शुरू हो गई और जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो उसको ख़त्म करने का इस बजट में कहा गया है। फिर जो सोलर पे टैक्स लगा दिया गया था मिनी बजट में, तो उसको ख़त्म करने की बात कर दी गई है। छोटे ताजिरों के लिए जो फिक्स टैक्स की बात हो रही थी वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने विदाउट कंसल्टेशन कोई फिक्स कर दिया है कि इतना बिजली इस्तेमाल होगी तो इतने चार्जेस, तो उस पर अभी नॉर्मली में बात हो जाएगी। लोकल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिसमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ज़्यादा है और जो अंडर कैपेसिटी चल रही थी उनके लिए रिलीफ दिया गया और RD बढ़ा दी गई इंपोर्टेड माल पर। ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज़ उनका शेयर मार्केट में कम है और जो दूसरी इंडस्ट्री हैं वो रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट करना चाहती हैं, तो उस पर जो हर्डल्स से उसको रिमूव करने की बात हो गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत ने एडॉप्ट कर ली और जो ताजिर हैं उनकी बातें सुन ली। फिर इसी तरह ट्रैक्टर से भी टैक्स ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ एक तवील अरसे के बाद इस हुकूमत ने बिज़नेस कम्युनिटी को सुना और उनके जायज़ मुतालबात को अपने बजट में शामिल भी कर दिया, और जो चीज़ें शामिल नहीं की गई उसके लिए फौरी एनॉमली कमेटी भी बना दी गई है, और ADRC जो हमारा एक बहुत तवील अरसे से हम बात कर रहे थे उसका क़याम भी अमल में ले आया गया। तो आपकी नज़र में आप वफाकी बजट से मुतमईन हैं? मुझे लगता है कि इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं पेश किया जा सकता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तवील अरसे के बाद न सिर्फ ये कि बजट पेश किया गया, आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उसको भी बयान किया गया, और जो पाकिस्तान इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ है और जो मसाइल दरपेश हैं उनसे भी बिज़नेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को आगाह किया गया, और उससे नबर आज़मा होने के लिए हुकूमत के क्या प्लान्स थे वो भी डिस्कस किए गए। तो मैं बड़ा समझता हूँ कि इनकरेजिंग है, और आने वाले दिनों में जो है हम मज़ीद बेहतरी इसमें देख सकेंगे। एक बात और, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग कॉल की और जो सेमिनार किया उसमें तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का एक देरीना मुतालबा था चार्टर ऑफ इकॉनमी का। तो उसमें इन्होंने आदा किया कि जी मैं जिसके पास भी जाना होगा मैं जाऊंगा, और इकॉनमी के लिए जो है चार्टर ऑफ इकॉनमी, गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो सबसे इकॉनमी पर बात करने के लिए तैयार है, और हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बने, 10 साल 5 साल के लिए पॉलिसी बने ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझे बेहतर और मस्बत लगती हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड आइटम्स पर भी पाबंदी लगी, वज़ीर आज़म साहब कराची आए, फिर रिकमेंडेशंस हुई, तो आप क्या समझते हैं कि इस इम्पोर्टेंट आइटम्स पर पाबंदी के बाद क्या डॉलर फिर भी तो पकड़ में नहीं आता? क्या रीज़न्स हैं आपके? देखिए, आप ये सोच लें कि अगर ये हुकूमत ने जो बैन लगाया है, अगर बैन ना लगता तो मुझे लगता है कि 250 रुपये में भी डॉलर इस वक्त मैसर नहीं होता। बात यह कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं,
تو یہ کچھ لوگ اس میں پلے کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو ہمیں لگتا ہے اور جو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ تمام باتیں ہو گئیں جس طرح بتایا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈالر 10-15% جو ہے ڈی ویلیو ہوگا اور روپی ریویلیو ہوگا. جب دوست ممالک سے جو پیسے آنے ہیں اور جو چائنا سے پیسے آنے ہیں, جو ہمارے پرانے لونز ہیں وہ ڈیفر پیمنٹ ہونی ہے, تو یہ کسی وقت بھی آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. پھر FATF کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم سن رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس پر کافی کام کیا, پچھلی گورنمنٹ نے بھی کام کیا, تو اگر اس میں سے بھی پاکستان نکل گیا تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. انرجی کرائسس, پیٹرولیم پرائزز میں اضافہ, دوبارہ متوقع طور پر کہا جا رہا ہے کہ پرائزز میں اضافہ ہوگا. ان تمام تر انرجی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے الٹرنیٹ انرجی کا فارمولہ, اسی سلسلے میں, اسی کی روشنی میں ایک تاجر کیا ریکمنڈ کرتا ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, ہماری ہی درخواست پر جو 20-25 روز قبل میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے CM ہاؤس میں, ان کو ہم نے گوش گزار کیا کہ بجلی مہنگی پیدا ہو رہی ہے, تیل مہنگا ہو رہا ہے اور گیس مہنگی ہو رہی ہے, تو ایک واحد ذریعہ تھا جو سولر انرجی کا تھا, اور ان سے درخواست کی کہ بھائی یہ انڈسٹری اب اس طرف جا رہی تھی اور آنے والے دنوں میں انرجی کا کرائسس اور بڑھنا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں مزید ریلیف دیتے, اس پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا اور انہوں نے اسی وقت اس کا اعلان کیا اور ابھی اس بجٹ میں اس کو سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس سے زیادہ کنسیشنری بجٹ نہیں آ سکتا تھا. بینگ پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر آف کامرس, قوم کے نام کوئی پیغام؟ دیکھیں, قوم سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں اس میں ہمیں مل جل کر مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. جیسے دن کی روشنی میں ہم زیادہ کام کر لیں, شام کو مارکیٹیں جلدی بند ہو جائیں, اس میں جو پریشانیاں لاحق ہیں وہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے بات کر لی جائے. دیکھیں, کووڈ کے دنوں میں ہمارا 35% تک تیل کا جو اپنا خرچہ تھا وہ کم ہو گیا تھا, تو لہٰذا اس وقت ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے. تو جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ حکومت سے کر کے اور اس مشکل کی گھڑی سے نکلا جائے. تو یہ میرا ان سے پیغام ہے کہ ہم سب مل کر ہی اس ملک کو مشکل کی گھڑی سے نکال سکتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر لیں اور پھر کامیابی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہت شکریہ آپ کا. کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی جوائن کریں گے. جی, گفتگو کر رہے ہیں پروگرام پبلک کی آواز میں بجٹ کے حوالے سے. صوبائی بجٹس پیش ہو گئے, وفاقی بجٹ سب سے پہلے پیش ہوا. تاجر حضرات اس پر کیا سوچتے ہیں, فیڈریشنز اس پر کیا موقف رکھتی ہیں, اس پر گفتگو کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر منشا صاحب, آپ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وفاقی بجٹ, صوبائی بجٹ موقف کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا شبیر حسن صاحب, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. فرمائیے گا, وفاق کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا اور ہر بار جو گورنمنٹس کہتی ہیں کہ مشکل بجٹ تھا لیکن پیش کیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہماری بات کا موقع دینے کا. بجٹ تو پیش ہو گیا ہے, فیڈرل بجٹ بھی اور باقی صوبائی بجٹ بھی, لیکن اس وقت بجٹ میں تو ٹیکسیشن ریلیٹڈ معاملات ڈسکس ہونے ہیں, یہ ہونے. لیکن اس وقت جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ کنسرن جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ڈالر کا نہ رکنا ہے. ڈالر کی پرائسز, انفلیشن کے ساتھ اقدامات جو کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہمیں فوری طور پہ کچھ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک طرف تو ہم اس پریشانی کا شکار ہیں اور جس کا امپیکٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عوام کو ایٹ لارج دیکھنا پڑتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے کہ ایک دو دھاری تلوار کی طرف کہ ایک طرف انٹرنیشنلی کموڈیٹیز کی, ایڈیبل آئل کی, آئل سیڈز کی, ان تمام پروڈکٹس کی پرائسز, آئل کی ایٹ سیلف کہ بہت ہائیسٹ, آل ٹائم ہائیسٹ پہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے اپنی کرنسی اتنی زیادہ دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے انتہائی حد تک روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیویلیویشن ہوئے چلی جا رہی ہے اور یہ ڈائریکٹلی دو دھاری تلوار کی طرح تمام لوگوں کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو آپ کی نظر میں جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے اور انفلیشن ہے، بجٹ کس طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے؟ ریکمنڈیشنز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ملے بھی تھے اور تمام چیزیں آلریڈی اس میں ہم نے اپنی بجٹ بکس میں دی تھی، لیکن اس وقت بجٹ سے بڑا پرابلم ہم لوگ کرائسس دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی چیزیں مہنگی کر کے تاجر خوش نہیں ہوگا. چیزیں کم ہوں گی تو اس کی سیل زیادہ ہوگی، اس کی کنزمپشن زیادہ ہوئے گی. مہنگی ہونے سے اس کو نقصان ہوتا ہے کہ چیزوں میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر پرابلم آتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے یہ جو بجٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کچھ اس میں بجٹ میں اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں اور کچھ بجٹ میں جو ایسے اقدامات ہیں جس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اچھا، ویسے اوورال جو ڈالر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ ڈالر اگلے ایک ماہ کے بعد نیچے آ جائے گا، ان کی ریٹ کم ہو جائیں گے. آپ کیا پریڈکٹ کریں گے بنگے؟ ہمارے حساب سے تو ڈالر کا ریٹ 180 سے 85 ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس وقت جس طرح کنسسٹنٹلی ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی دباؤ کا شکار ہے اور تمام فنڈامنٹل اس پریشانی کا شکار ہے. حکومت کہہ رہی ہے کم آئے گا، ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل اقدامات ہوتے نظر آنے چاہیے. ایک ہماری درخواست پہ ایک غیر ضروری اشیاء جو کہ پاکستان میں آتی ہیں اس کے لیے ہم نے درخواست کی تھی کہ اس کے اوپر اس کو پابندی لگائی جائے جو غیر ضروری اشیاء ہیں، تو اس پہ حکومت نے اچھا اقدام لیا، لیکن اس کے باوجود یہ اس میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو بہتری کی ضرورت ہے کہ جو را مٹیریل تھے اس میں بھی حکومت نے کمپنسیٹ کر دیا. لیکن پرابلم پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی ہماری امپورٹس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا، چارٹر آف اکنامی کی آپ نے بات کی، وزیر اعظم نے بھی آن لوئر ہاؤس نیشنل اسمبلی میں یہ گفتگو بھی کی کہ چارٹر آف اکنامی آنی چاہیے. آپ تھوڑا سا ہمیں ایلوبریٹ کیجیے گا، ہمارے ویورز کو بھی بتائیے گا کہ اس اکنامیکل انسرٹنٹی سے تاجر کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور پھر وہ گراس روٹ پر کیسے اثر جاتا ہے اگر کوئی گورنمنٹ کوئی پالیسی کو ڈسکنٹینیو کرتی ہے تو اکنامیکل پالیسی. جی، آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کچھ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں ایک پاکستان میں امپورٹ سبسٹیوشن کی انڈسٹری لگائی جاتی ہے، کسی پروڈکٹ کی لگائی جاتی ہے، اور وہ انڈسٹری اگر یہاں لگا لی جاتی ہے اس پہ ایک انٹرسٹ کا ایک ریٹ ہوتا ہے. انٹرسٹ کا ریٹ جو پریویسلی جس طرح چل رہا تھا وہ 6%، 7%، 8% تک چل رہا تھا، جو پہلے بھی ہائی تھا اس سے بھی ہماری ڈیمانڈ تو کم ہے. اب اس وقت 13.5% سے اوپر چلا جاتا ہے، اسپریڈ ملا کے 15.5 تک چلا جاتا ہے. تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، بورائنگ کاسٹ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو تاجر ہے جس نے انڈسٹری فیکٹری لگائی ہے اس کے اخراجات میں دوگنے سے زیادہ انٹرسٹ کا وہ آ جاتا ہے. ان دا اینڈ قوم کے نام کوئی پیغام؟ قوم کے نام پیغام میں گھبرانا چاہیے نہیں گھبرانا چاہیے؟ پازیٹیو چیز جو ہے، کیونکہ مشکلات اپنی جگہ ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی پازیٹیو ہیں جن کو ہم دیکھ کے بہت انکریج ہو سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیجنس اپنا ڈالر موجود ہے. ہماری ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 33 بلین کراس کریں گی. ہمارے جو اوورسیز ریمیٹنس ہیں جو 28 بلین آ چکی ہیں اور 31 ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہ کریں گی. صرف اس کو اندر ڈالر کو کنٹرول ہو جائے اور پالیسیز میں مستقل مزاجی آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کی راہ پہ. بہت شکریہ آپ کا جناب. FPCCI کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، اسی کے ساتھ دیگر اسٹیک ہولڈرز کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یقیناً مشکل گھڑی ہے لیکن قوم کو ایک اکٹھا ہو کر ہی اس مشکل گھڑی کا مقابلہ کرنا ہوگا. پروگرام پبلک کی آواز میں اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو، اپنے کیمرہ ٹیم عبداللہ بدر، فیصل حسین اور ٹیکنیکل ٹیم محمد عرفان، امجد جاوید کے ساتھ دیجیے اجازت. کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.